میں اگر وزیر اعظم میں پاکستان بھی بن جاؤں تو میں اپنے بدترین دشمن کے ساتھ اتنی سی بھی برائی نہ کر سکوں. یہ نظام چاہیے. 76 سال میں اتنا ہم نے بھیانک اور گندا روپ اسٹیبلشمنٹ کا کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. ہماری نوجوان جنریشن پھیل جا رہی ہے. ملک بچانا ہے, پاکستان بچانا ہے, اپنے بچوں کا مستقبل بچانا ہے. اور میں پورے آپ کی وساطت سے اور کیمرے کی وساطت سے تمام پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں, ہم نے بحیثیت پاکستانی قطع نظر اس کے کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا آپ میں سے کسی شخص کا تعلق نون سے ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے. میں نے بحیثیت وکیل ہمیشہ رانا ثناء اللہ پہ بنائے گئے کیس کی بھی مذمت کی. پی ٹی آئی میں ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مریم نواز کے ہوٹل میں کمرے پر جب دروازہ جو ہے توڑا گیا وہ بھی قابل مذمت فعل تھا, اور جب خاقان عباسی کو سیل میں ڈالا گیا وہ بھی قابل مذمت فعل تھا, اور جب خواجہ سعد رفیق کو بھی آپ نے سیل میں ڈالا وہ بھی قابل مذمت فعل تھا. قانون کی حکمرانی کیا ہے؟ میں اگر وزیر اعظم میں پاکستان بھی بن جاؤں تو میں اپنے بدترین دشمن کے ساتھ اتنی سی بھی برائی نہ کر سکوں. یہ نظام چاہیے. یہ نظام ہوگا پاکستان میں تو قانون کی حکمرانی کی ہم بات کر سکیں. یہ کوئی قانون کی حکمرانی آج کل تو لہذا پاکستانیوں 76 سال میں اتنا ہم نے بھیانک اور گندا روپ اسٹیبلشمنٹ کا کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. نہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے تمام ادارے, چاہے وہ نظام عدل کے ہو, چاہے وہ انتظامیہ ہو, چاہے وہ پولیس ہو, کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ یہ ایک زمانہ آئے گا اور یہ اسٹوڈیز کا کردار ادا کریں گے. یعنی آپ دیکھیں, نہ پولیس ٹھہر سکی, نہ عدالت ٹھہر سکی, نہ انتظامی افسران ٹھہر سکے, اور سب سے بڑھ کر سیاستدان نہیں ٹھہر سکے. پاکستان تحریک انصاف پہ جب یہ شامت آئی دڑا دڑ لوگ جا رہے تھے, اور ان میں بہت سارے ہمارے کلائنٹ تھے. میں ملتا تھا اور بتاتے تھے کہ جی میں مجبور ہوں, میں نے پریس کانفرنس کر دی ہے. تو ابتدا میں 12 سے 18 مئی تک جو گئے ان کی میں نے محنت کی. میں نے کہا تم لوگ ڈٹ جاؤ تو انشاءاللہ یہ راستہ ہی نہیں بنائیں گے. قصہ مختصر ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں رہتا ہے. میں نے آج سے 3 ایام قبل یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے خاندان کو مستقل پاکستان سے باہر بھیجتا ہوں. میں ممبر پارلیمنٹ ہوں, سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, اس نظام کی تمام چیزوں کے ساتھ بڑی قربت میں رہا ہوں منصف کے طور پہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یا تو میرا ملک جو ہے یہ زوال پذیر ہے. ہماری نوجوان جنریشن پھیل جا رہی ہے, آپ کا روپیہ گرتا جا رہا ہے, ہمارے پاس کوئی سبیل ہی نہیں ہے کہ ہم یہ بجٹ یا اپنے فائنینشل پلان میں ان قرضوں کی ادائیگی کس طرح کریں گے. اندھیرا نظر آ رہا ہے. ایک ہی حل ہے, صرف ایک ہی حل ہے. وہ حل یہی ہے کہ جو آپ کا اقتدار ہے, جو عوام کا اقتدار ہے, وہ اپنے اقتدار پہ قبضہ کر دے. قانون آپ کو دیتا ہے, آئین آپ کو دیتا ہے, تو لہٰذا پاکستانیوں اپنی آنکھیں کھولو. ایک احتجاج, نیشن وائڈ پروٹیسٹ, صرف اور صرف قانون کی حکمرانی کے لیے, جمہوریت کی بالادستی کے لیے اور دستور کی بالادستی کے لیے. اس میں شاید جانے بھی چلی جائے, لیکن جو قومیں اپنے, وہ حضرت علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ آج تجھ کو بتاؤں میں کہ تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. جو قومیں اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتی ہے, تو جو تاریخ کے طالب علم ہیں ان کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی میسوپوٹیمین سیولائزیشن, بیبولونین سیولائزیشن, رومن سیولائزیشن. کہاں گئی وہ؟ ان کے تاریخ اور تہذیب کے جو نوادرات ہیں آج عجائب گھروں میں
جلد پاکستانیوں آپ کا ہونا ہے. اللہ نے آپ کا ساتھ دیا, دعاؤں سے آدھا جو پاکستان بچا ہے اس کو اب یہ جو ایلیٹ کلاس ہے اور یہ جس انداز میں کہا رہا ہے, اب شاید ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ریاست رہے یا نہ رہے. تو لہٰذا ملک بچانا ہے, پاکستان بچانا ہے, اپنے بچوں کا مستقبل بچانا ہے, تو پھر جمہور اور قانون کی بالادستی کے لیے پاکستانیوں ایک آواز, ایک قدم لے کر نکل جاؤ. شاید آج آئے آپ سے بات, کال آئے, شاید میری باتیں آپ کے دل و دماغ پہ اثر کر لے, شاید ہم رہیں یا اٹھائے جائیں یا شاید زندہ ہی نہ رہیں, لیکن یاد رکھو آپ کی تدبیر اور آپ کے بچوں کی تدبیر جو ہے آپ کے حرکت میں, آپ کے سکنت میں, آپ کی جرت میں اور آپ کے اپنے ذات پہ اعتقاد میں مثمر ہے. نکلو گے پاکستان کا بھلا کر پاؤ گے, چپ رہو گے تو سرنگو رہو گے, اور شاید اسی سرنگوئی کی حالت میں شرم کے مارے اور شاید اسی حالت میں ایک ایک کر کے دنیا سے جائیں گے. پیچھے جو چھوڑیں گے وہ ملک نہیں ہوگا, شاید ایک قبرستان ہوگا بے ضمیر لوگوں کا. بہت شکریہ.